بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ سید وقاص شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام فرنٹ لائن میں۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارا موضوع ہے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کی تازہ لہر۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم سیاسی حالات پر بھی بات کریں گے کہ مختلف سیاسی جماعتیں اب الیکشن سے بھاگ رہی ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشن شاید جنوری میں بھی نہ ہو۔ اس موضوع پر جو مہمانان ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیے ہیں ان کے نام میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ ہمارے سب سے پہلے مہمان ہیں سید اختر علی شاہ صاحب، جو کہ سابق آئی جی خیبر پختونخوا پولیس رہ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سیکٹری انٹیریئر بھی رہ چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہمارے دوسرے مہمان سینئر صحافی اور پشاور میں دی نیوز سے وابستہ مشتاق یوسفزئی صاحب ہیں۔ السلام علیکم۔ اور اس کے ساتھ ہمارے تیسرے مہمان عارف یوسفزئی صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، اب تک ٹی وی کے بیورو چیف ہیں پشاور میں اور خیبر نیوز پہ بھی اکثر پروگرام میں آپ ان کو دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ پروگرام کا آغاز ہم شاہ صاحب آپ سے کریں گے کہ گزشتہ روز جوب میں ایک میجر سمیت بہت سارے جو ہمارے سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ شہید ہوئے۔ بہت بڑا حملہ تھا اور بہت بڑا سانحہ تھا۔ یہ دہشت گردی کی جو لہر ہے یہ رک نہیں رہی، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بہت تیزی کے ساتھ یہ جو دہشت گردی ہے یہ اس کی جو کینوس ہے یا جو سطح ہے تو یہ پھیلتا جا رہا ہے۔ آپ کے خیال میں کون سے وجوہات ہیں کہ دہشت گردی پر قابو نہیں پایا جا سکا؟ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کی تہہ تک جانا پڑے گا کہ ہم اکثر واقعات، ایک واقعہ ہوتا ہے اس کو گنتے رہتے ہیں، جی، دوسرا واقعہ ہوتا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کو ٹوٹیلٹی میں چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ جب ہم ٹوٹیلٹی میں دیکھنا شروع کر دیں گے تو ہم پھر صحیح معنوں میں اپنی حکمت عملی بنا سکیں گے۔ ٹھیک۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ اس وقت جو یہ دہشت گردی ہے جی، اس کے پیچھے جو عوامل ہیں اور اس کی جو شکل ہے جی، یہ ملٹی ڈائمینشنل ہے۔ بالکل یہ کوئی لوکلائز ایک خاص علاقے تک محدود نہیں ہے، یہ ایک پورا نیٹ ورک ہے جس کے تانے بانے میں یہ کہوں گے کہ کراچی سے لے کر اس خطے میں کابل تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اور یہ صرف آج کی بات نہیں ہے کہ آج کی بات یا کل کی بات ہے، ٹھیک، یہ ایک تسلسل ہے۔ اس پہ کبھی آ رہی ہے، کبھی زیادتی آ رہی ہے، لیکن دہشت گردی اپنی جگہ پہ، خاص کر میں 9/11 کی بات، میں زیادہ تاریخ میں بھی نہیں جانا چاہتا، صحیح، جو 42 سال 43 سال والی بات جی، ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ ایک وقت میں تو یہاں پر متوازی حکومتیں بھی بن گئی تھی، وہ شورش تھی، اس کو میں شورش کہوں گا۔ جب شورش وہ ہوتی ہے جب آپ مخصوص علاقے میں ایک گروہ اب تک تسلط قائم کر رہے ہیں، ایک تو وہ عالم تھا، آج وہ عالم کم از کم نہیں ہے۔ یعنی آج حالات نارمل ہیں آپ کے خیال میں، اچھے ہیں؟ جب اس کے ساتھ آپ اس کے ساتھ تقابلی جائزی کی بات کر صحیح، رہے ہو، حالات میں یہ نہیں کہ اس وقت بھی سینس آف انسیکیورٹی ہے، بیکاز یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ڈینائل، اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہوتے ہیں۔ حقیقت کو ہم بعض وقت تسلیم نہیں کرتے، ہم ایشوز کو ڈیفلیکٹ کر دیتے ہیں۔ ایک وقت میں مجھے یاد ہوتا تھا کہ جب ہم یہاں پر واقع پشاور میں ہوتا تھا جی، تو ہم اس واقعے کا تجزیہ نہیں کرتے تھے۔ صحیح، ہم میرے پاس ایف سی کی پلاٹونز نہیں ہیں تو بات وہاں، وہ واقعہ تو وہاں پر رہ جاتا تھا، پھر ایف سی کی پلاٹون کی، جی وہ اب خط لکھے، ایف سی کی پلاٹونیں منگائے۔ تو اسی طرح سے آج بھی وہی ذہن ہے، واقعہ ہوگا ہمیں ہمیشہ ہم بیرونی ہاتھ ڈھونڈتے ہیں۔ ہم پہلے یہ تسلیم کریں کہ یہ ساتھ ٹھیک ہے، بیرونی وہ ہے، جی، عوامل بھی ہیں، ٹھیک، ان کے سیف ہیونز افغانستان میں بھی ہیں، بالکل، لیکن جب میں نیٹ ورک کی بات کرتا ہوں یہ تنظیمیں ہیں۔ اب تنظیم کا ایک سرا کسی اور ملک میں ہے، افغانستان ہے، بالکل،
تو اس کی دم یہاں پر بھی بالکل صحیح ہے. تو اس میں یہ کہ جب آپ اپنی ایک حکمت عملی بنائیں گے تو نمبر 1 یہ کہ آپ پہلے کنٹین کیسے کرو گے, پھر اس کے بعد دوسرا آپ کا آئے گا کہ اس کو آپ نے بالکل بےخبلی کیسے کرنی, ایلیمنیٹ کیسے ایلیمینیشن, بالکل انہیلیشن. تو اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ پرابلم ہے, صحیح, یہ اس کے سیف ہیون افغانستان میں ہے. لیکن میں 2-3 واقعات, مثلا ہنگو میں جو واقعہ ہوا, دوابہ پولیس اسٹیشن میں مسجد پر ٹارگٹ, اب آپ پشاور میں ہم تینوں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح. اب یہاں کسی کو کیا پتہ کہ دوابہ کدھر ہے, اور دوابہ میں پولیس اسٹیشن کدھر ہے, اور پھر پولیس اسٹیشن کے اندر مسجد کدھر ہے, اور پولیس اسٹیشن کے باہر 2 سپاہی کھڑے کہ 4 سپاہی کھڑے ہیں, ان کے پاس کون سا ویپن ہے. یہ کوئی خواب تو نہیں دیکھتا. اب اس ایریا میں کوئی سیل ان کا ہوگا, سہولت کار موجود ہوں گے, سیلز ہیں, سیلز, جس کا پھر اس سیل کا ایک کنیکشن ہوگا اور اگزئی میں ہوگا, دوسری جگہ ہوگا, پھر وہ آگے اس طرح سے ایک فارم میں ایک دوسرے کے ساتھ. پھر ہم آتے ہیں میاں والی میں جو اٹیک ہوا. اب وہاں پر مروت طالبان کہتے ہیں وہ ملوث تھے, جو نام ان کے آئے ہیں ٹیپو گروپ کا. اب آپ یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو گروپ ہے اس کے آگے کس کے ساتھ لنکیجز ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے ان لنکیجز کو کیسے توڑنا ہے. یہ سپلائی لائن ہے, اس کو کیسے توڑنی ہے. صحیح. تو پہلے تو آپ اس تار کو کاٹنا ہے. اس میں ہم ناکام رہے ہیں ویسے ابھی تک. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں کہوں گا کہ ناکامی تو اس حساب سے میں نہیں کہوں گا, لیکن اس حد تک جہاں کامیابی ہونی چاہیے اس حد تک کامیابی نہیں ہے. بالکل. اب حتمی طور پہ تب کامیابی حاصل کریں گے جب ہم یہ سپلائی لائن کو توڑیں گے, کاٹ دیں گے. صحیح. تو اگر یہ سپلائی لائن اور ان کی لنکیجز آپس میں ہیں, تو پاکستان کا یہ موقف ہے کہ جو مین سیل ہے یا جو مین ہے وہ تو افغانستان میں ہے, وہاں سے انرجی آ رہی ہے, یہاں پہ انرجی مل رہی ہے لوگوں کو. میں کہہ رہا ہوں کہ نیوکلیس وہاں ہوگا, لیڈرشپ وہاں پر ہوگی. اب لیڈرشپ کے جو رابطے ہیں یہاں پر وہ کسی کے ساتھ تو ہے نا. صحیح ہے کہ وہ ریموٹ کنٹرول ہے کوئی چلا رہا ہے. ظاہری بات ہے, جو بم جو پلانٹ کرتا ہے یا جو جا کر بندوق سے گولی چلاتا ہے وہ تو ادھر آتے ہیں, فزیکلی آتے ہیں, فزیکلی ادھر یہیں ان کو سہولت کاری ان کو ملتی ہے. ان کو کہیں نہ کہیں تو یہ رات گزارتے ہوں گے, کہیں نہ کہیں سے یہ کھانا کھاتے ہوں گے. مشتاق صاحب آپ سے بھی میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو دہشت گردی کے واقعات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں گزشتہ جو مہینہ ہے, تو اس میں صرف ٹی ٹی پی نے 106 کے قریب حملے انہوں نے کلیم کیے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے, اور یہ ٹی ٹی پی یا جو دوسرے دہشت گرد تنظیمیں ہیں تو ان کی جو حملوں میں تیزی ہے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بہت شکریہ. جس طرح شاہ صاحب نے بیک گراؤنڈ کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اکثر ڈینائی کرتے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. مجھے خود یاد ہے کہ جب یہ ملیٹنٹ تنظیمیں کافی مضبوط ہوتی تھی ہمارے ٹرائبل ایریاز میں, تو ہم لکھتے تھے کہ وہاں پہ انہوں نے اپنے کورس بنائے ہیں, وہ شریعت کے مطابق فیصلے کرتے. تو میں خود بیٹھا تھا ایک دن باجوڑ میں, اور باجوڑ کا ایک تحصیلدار تھا اور وہ خود اپنی زمینوں کا کیس طالبان کے کورٹ میں لے آیا تھا. چونکہ میں خاموش بیٹھا تھا, وہاں پہ ایک اور لوگ بھی تھے, تو جب ان کو پتہ چلا کہ یہ جرنلسٹ ہے پشاور سے ہیں, تو ایک اوپر پریشان ہوئے, اور پھر انہوں نے دھمکی دی کہ اگر آپ نے یہ لکھا, مجھے دھمکی دی نا, کہ اگر آپ نے یہ لکھا کہ میں آیا تھا اور میں اپنا کیس لے کے آیا تھا, پھر میں آپ کو FCR کے اندر جیل میں ڈالوں گا. اچھا. میں نے کہا نہیں, یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قانون نہیں ہے نا. نہیں, FCR میں آپ مجھے ڈال رہے ہو تو یہ طالبان کو ڈالے نا. نہیں, تو میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا کیس ان کے پاس لے کے آتے ہیں اور لوگ آپ کے پاس لے کے آتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا اس نظام پہ یقین نہیں ہے, ٹرسٹ نہیں ہے. تو انہوں نے خود کہا تھا کہ ہاں بالکل فیصلے نہیں ہوتے, وہاں پہ عدالتیں نہیں تھی. کہنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ انیشلی تو جب آپ کو پتہ ہے کہ افغان طالبان, عرب, چچن سب جب افغانستان سے پاکستان میں آئے تھے تو انیشلی یہ جنوبی وزیرستان میں تھے, ہم جاتے تھے اس وقت, تو وہاں پہ دنیا جہاں کے لوگ موجود تھے. ہماری کوئی تیاری نہیں تھی, کوئی ہمارے پاس اسٹریٹجی نہیں تھی کہ ہم ان کے ساتھ کیا کریں گے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ملٹری آپریشن کیے گئے, اور ملٹری آپریشن کے نتیجے میں یہ لوگ وہاں سے نکلے, شمالی وزیرستان آئے, پھر اورغزے, کورم, خیبر, مومن, حد تک سوات تک گئے, بنیر اور شانگ دیر تک گئے. پھر بہت آپ کو پتہ ہے کہ ملٹری آپریشن ہوئے. اب چونکہ میرے خیال میں پاکستان میں اس طرح کے حالات نہیں ہیں,
اور جب سے ہم نے یہ باڑ لگائی ہے پاک افغان بارڈر کو ہم نے سیکیور کیا ہے، بہت زیادہ ملٹری آپریشن ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے مؤثر ملٹری کارروائی ہوئی تھی وہ شمالی وزیرستان میں جون 2014 میں ہوئی تھی. صحیح. اور یہ واحد ملٹری آفینسو تھی کہ اس کے بعد جتنے پاکستان میں پاکستانی طالبان، پنجاب کے طالبان، عرب، چچن، ازبک، یہ سب گئے تھے اکراس دا بارڈر افغانستان میں. ٹھیک. تو کافی امن آ چکا تھا پاکستان میں. لیکن آپ کے علم میں ہے کہ پھر 2021 میں فروری میں اس وقت کی جو تحریک انصاف کی حکومت تھی، جنرل فیض حمید صاحب یہاں پہ کور کمانڈر تھے، انہوں نے طالبان کے ساتھ براہ راست بات چیت شروع کی، اور اس کے لیے بھی انہوں نے پراپر تیاری نہیں کی تھی. خود وہاں پہ جا کے ملے خوست میں، اور پھر افغان طالبان نے اس میں بڑا کردار ادا کیا تھا، اور بات بہت آگے بڑھ گئی تھی. طالبان کے قیدی بھی رہا ہو گئے تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ طالبان کو موقع ملا تھا کہ وہ پاکستان کے اندر، اب جو کہ سیکیورٹی ایجنسیز کی رپورٹ ہے کہ 6000 سے لے کر 8000 تک پاکستانی طالبان افغانستان سے پاکستان میں آئے تھے. یعنی اس واقعے کے بعد یا جو سیز پروسیس تھا، سیز فائر ہوا تھا دونوں سائڈ پہ، اور پیس ٹیکس ہو رہی تھی. ٹھیک. تو اس کے بعد چونکہ حکومت تبدیل ہو گئی، ان کی اسٹریٹجی تبدیل ہو گئی، جو نئی پارلیمانی گروپ بنائی گئی تھی بات چیت کے لیے، انہوں نے پھر بات چیت نہیں کی. اس سے پہلے علماء گئے تھے، ٹرائبل ایلڈرز گئے تھے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو طالبان کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا تھا وہ 2021 میں ہوا تھا اور 22 میں، کیونکہ زیادہ تر لوگ ان کے اندر آخر اب یہ وہ لوگ ہیں جو 6000 سے 8000 کے قریب ہے، کہ ایک تو ان کے پہلے سے یہاں پہ لوگ تھے جو ان کے لوگ خاموش ہو گئے تھے اور پوش ہو گئے تھے، انہوں نے آرگنائز کیا. صحیح. اور خود لوگوں کو ٹرین کیا، اور چونکہ وہاں پہ ان کے پاس جدید اسلحہ بھی تھا افغانستان میں، وہ انہیں شفٹ کیا، تو اس لیے عملوں میں زیادتی آ گئی. ایک اور بات آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ طالبان کی اسٹریٹجی اس وقت مکمل انہوں نے تبدیل کی ہے. افغان طالبان سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے. صحیح. اس بار جب انہوں نے حملے شروع کیے پاکستان کے اندر، تو انہوں نے سویلین ایریاز کو ہٹ نہیں کیا، اسکولوں کو ہٹ نہیں کیا، بازاروں میں جو پہلے دھماکے ہوتے تھے وہ نہیں کیا. انہوں نے فیورلی ٹارگٹ کیا فوج کو، پیراملٹری فرنٹیئر کور کو، فرنٹیئر کنسٹیبلری کو، اور سب سے زیادہ پولیس کو. جی. کیونکہ پولیس آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ پہ وہ موجود ہوتے ہیں. بالکل. اور ان کی ڈیوٹیز بہت لانگ آورس پہ ہوتی ہے، تھک جاتے ہیں بیچارے. تو اس لیے میرے خیال میں ایسی خراب حالت نہیں ہے کہ اس وقت طالبان کے پاس کوئی اسپیس نہیں. سب سے جو بڑی اہم بات ہے ان کے پاس کوئی اسپیس نہیں ہے. پورے ٹرائبل ایریز میں پہاڑوں میں ہو رہتے ہیں. جی. لیکن کوئی ایسا ایریا نہیں ہے کہ جہاں پہ اس وقت حکومت کی یعنی ان کی عدالتیں ہوں یا ان کا جو پولیس سسٹم تھا لوگوں کو پکڑ لے، جس طرح آپ نے حوالے دیے، وہ نہیں ہے. عارف صاحب آپ سے یہ کوشچن ہے کہ ابھی خبر آئی ہے کہ نگران وزیر اعظم صاحب بلوچستان پہنچ چکے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے اپیکس کمیٹی اجلاس میں بھی شرکت کی ہے، اور وہاں پہ بھی یہی بات کی گئی ہے کہ دہشت گردوں کو نہیں چھوڑیں گے، اور دہشت گردی کے خلاف ہم خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے. یہ سلسلہ ہم بہت عرصے سے سنتے آ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی. ظاہری بات ہے جنگ تو جاری رہے گی، لیکن اس جنگ کا کوئی اختتام بھی ہوگا آپ کے خیال میں کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقاص صاحب بہت شکریہ. آغاز چونکہ آپ نے آخر میں نگران وزیر اعظم کا ذکر کیا، انوار الحق کاکڑ صاحب کا، تو ہم جیسے لوگ صحافی اس بات پہ حیران ہوتے ہیں کہ ایک نگران حکومت جس کا بنیادی مینڈیٹ یہ تھا کہ انہوں نے آئین کے مطابق 90 روز میں انتخابات کو یقینی بنانا تھا، اور اس کے بعد اس حکومت نے ایگزیکٹ کرنا تھا. یہ آئین کا تقاضا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ نگران حکومت چاہے صوبوں میں ہو یا وفاق میں بیٹھی ہوئی نگران حکومت ہو، یہ پالیسی میٹنگز کر رہے ہیں، لانگ ڈریون ایجنڈاز پہ یہ لوگ لگ کے کام کر رہے ہیں، اور معاشی لیول پر جو فوج کے ساتھ مل کے کچھ انیشیٹو انٹروڈیوس کروائے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ بنیادی طور پر آئین کے مطابق جن کا کام انتخابات کو میک شور کرنا تھا، وہ اپنی بنیادی ذمہ داری سے غافل ہیں. اس میں کھک کام نہیں ہو رہا، اس میں یہ زبان تک نہیں کھولتے کہ انہوں نے انتخابات کب کروانے ہیں. لیکن جب بات طالبان کی آتی ہے، دہشت گردی کی آتی ہے، دیگر امور کی آتی ہے، یا اپنی حکومت کو آئین کے خلاف لنگران کرنے کی بات ہوتی ہے، وہ ساری باتیں لوگ کرتے ہیں، لیکن جو آئینی بات ہے وہ تو یہ لوگ کرتے نہیں ہیں. باقی اپیکس کمیٹیز کی میٹنگز وغیرہ یہ کوئی اب کا سلسلہ نہیں ہے. جب سے یہ حکومت میں گزشتہ حکومتوں میں نیشنل ایکشن پلان لانچ کیا گیا،
اس کے تحت اپیکس کمیٹیاں اور یہ اجلاس وغیرہ یہ تو ہوتے رہتے ہیں بالکل، اور اس میں امن و امان کے صوبوں میں یا ملک میں مجموعی حالات کا اور اسٹریٹجائز کرنا کہ کس طریقے سے جو امن کو خراب کرنے والے عناصر ہیں ان کے ساتھ کس طرح نپٹا جائے. لیکن وقاص صاحب میرے لیے چونکہ ہم لوگ ان ایشوز پہ بارہا گفتگو کر چکے ہیں جی، اور نئی ایشوز نہیں ہیں. پاکستان میں اگر ہم کہیں ملیٹنسی 2002-2003 سے اس کی شروعات ہو چکی ہیں. صحیح، جب آپ نے وزیرستان میں آپریشن لانچ کیا تھا اس وقت طالبان TTP نہیں بنی تھی جی، لیکن مولوی شریف اور یہ سارے لوگ اس وقت یہ فوج کے خلاف لڑے تھے اور بہت بڑا آپریشن ہوا تھا اور بہت کیجویلٹیز دونوں طرف کی ہیوی کیجویلٹیز ہوئی تھی. تو اس کے بعد طالبان سے لیٹر ایڈیشن 2007 کے ایڈیشن ہے وہ پھر ایک منظم گروپ کی شکل میں آ گئے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ طالبان منظم بھی ہو گئے، ٹوٹ بھی گئے، دوبارہ بھی بن گئے. ہم نے دیکھا طالبان پہلے بھرپور قوت کے ساتھ آئے تھے، بیچ میں ان کے اختلافات آ گئے، محسودوں کے آ گئے، وزیروں کے آ گئے، ساتھ میں سوات کے مومن طالبانوں کے TTP کے ساتھ اختلافات، تو سپلنٹر گروپس بننے لگی. یہ ایک طرح سے کامیابی تھی، یہ پالیسی نہیں تھی، یہ ان کے اندرونی اختلافات تھے. ٹھیک، یا تو اگر پاکستان سنجیدہ ہوتا تو اس وقت سٹیپ ان کر کے ان اختلافات سے کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھا سکتا تھا، لیکن جو بھی سپلنٹر بن رہا تھا وہ بھی پاکستان پہ حملہ آور ہو رہا تھا. تو TTP بن بھی گئی، مضبوط ہو گئی، ڈسمنٹل ہو گئی، کمزور پڑ گئی، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے TTP بھرپور طریقے سے منظم ہے. بلکہ ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریسنٹ پاسٹ اگر میں کہوں تو درجن بھر سے زائد مختلف جو جہادسٹ ہیں ان گروپس نے ان کو شمولیت اختیار کی ہے. تو یہ گروپس بھی آ رہی ہیں. ساتھ میں جو ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ جس کے لیے TTP بھی کوشش کر رہی تھی اور بلوچ سیپریٹسٹ بھی کوشش کر رہے تھے کہ ان دونوں کا اتحاد ہو جائے. ٹھیک، تو اب ہم نے دیکھا کہ تقریباً کوئی 1.5-2 سال پہلے وہ اتحاد بھی ان کے درمیان ہو گیا اور کچھ بنیادی نکات تھی جس کے اوپر یہ اتحاد ہوا ہے. تو اس کا مطلب کہ جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں، TTP ہے یا بلوچ سیپریٹسٹ ہیں، وہ تو اپنے آپ کو ایکوپ بھی کر رہے ہیں جدید اسلحے سے اور اپنے نظم کو بھی مضبوط کر رہے ہیں. اور ساتھ میں اسی لیے ہمیں یہ مختلف نوعیت کے جو حملے نظر آ رہے ہیں بالخصوص لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر، سیکیورٹی فورسز کے اوپر، تو یہ چیزیں بڑھ گئی ہیں. اب مسئلہ کیوں حل نہیں ہو رہا؟ مسئلہ وقاص صاحب کس طرح حل ہوگا؟ مجھے ذاتی طور پر پاکستان میں آج تک طالبان کے حوالے سے یا امن و امان کے حوالے سے ایک سنجیدہ پالیسی نظر نہیں آئی معذرت کے ساتھ. اور ہم نے آغاز کیا آپریشن سے. ہم آپریشن پہ آپریشن، پھر مذاکرات، پھر آپریشن. تو دنیا جہان کے ہم نے آپریشنز بھی کر لیے اور دنیا جہان کے ہم نے مذاکرات بھی کر لیے، دونوں کے نتائج سامنے نہیں آ رہے. اب یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جب ہم لوگ پاکستان مذاکرات میں گیا ہے تو مذاکرات ٹوٹنے کی وجوہات کیا ہوئی ہیں یہ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے، قوم کو بتانا چاہیے، جو لوگ مذاکرات کرتے ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ یہ مذاکرات کن کی وجہ سے ٹوٹ گئے ہیں. تو یہ بنیادی سوال ہے، اس کے بعد آگے بڑھنا چاہیے. تو سنجیدگی کا انتہائی فقدان ہے پاکستان میں اس امن و امان کے حساس ترین مسئلے کے لیے. حکمرانوں کے اندر یکسوئی نہیں ہے، سنجیدگی نہیں ہے. دوسری ہمارے پاس ایک کنٹینیوٹی پالیسی فقدان ہے. ہم کبھی شفٹ کرتے ہیں مذاکرات پہ، کبھی آپریشن پہ. تو ہماری اپنی پالیسی جو ہے وہ ہوم ورک نہیں ہے یا ول نہیں ہے. دیکھیں کنفیوز پالیسی ہے. کبھی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات سے مسئلہ حل ہوگا، کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ آپریشن سے مسئلہ حل ہوگا. اب ایک اور بات کہ جب ہم نے دیکھا عمران خان کی حکومت میں، جس کا ذکر مشتاق صاحب نے بھی کیا، کہ میں چھوٹا سا بریک لیتا ہوں، اس کے بعد آپ کو پھر آپ اس پہ تفصیل سے بات کیجیے گا. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. اچھا عارف صاحب، آپ جو بتا رہے تھے تو وہ آپ مکمل کیجیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی میرا کویشچن ہے اس کے ساتھ ہی کہ آج کے جو حالات ہیں کیا یہ 2007 سے بہتر ہیں؟ جب طالبان نے حملے شروع کیے تھے TTP نے، یا جو دہشت گردی ہو رہی تھی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے حالات تھوڑے سے بہتر ہیں 2007 سے؟ وقاص صاحب اگر ہم اس کو اس پیرائے میں دیکھیں کہ دھماکوں کی انٹینسٹی کم ہو گئی ہے، کیجویلٹیز جو سویلین کیجویلٹیز ہوتی تھی جس میں بم بلاسٹ ہوتے تھے، اسکولوں میں بھی ہوتے تھے اور بازاروں میں بھی ہوتے تھے، تو وہ تو ایک بھیانک دور تھا جو پاکستان جو یہ کپل آف ڈیکیڈ جو ہم گزار چکے ہیں، اس سے اگر ہم کمپیئر کریں تو ٹھیک ہے، اس میں تو کمی آئی ہے، خاصی کمی آئی ہے. لیکن اب طالبان نے اپنی جو اسٹریٹجی ہے وہ تبدیل کی ہے، وہ ری اسٹریٹجائز انہوں نے کیا ہے. وہ اس وقت صرف سیکیورٹی فورسز، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، پولیس، ان کو نشانہ بنا رہے ہیں. تو بیسیکلی طالبان نے اپنی جنگ کی اسٹریٹجی تبدیل کی ہے. اگر بم بلاسٹ بازاروں میں کروانے تھے تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہاں اس وقت چلو وہ چیز تو ٹھہر گئی ہے، لیکن وہ تو طالبان کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے.
اب خالی طالبان نہیں ہے وقاص صاحب، پاکستان میں داعش بھی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور پاکستان کے اندر اگر ایک طرف ہم لوگ دہشت گردی کی اور امن و امان کی بات کریں تو جو ہماری ناکام حکومتیں ہیں، ناکام جمہوریت ہے، آپ کا ناکام گورننس ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں پاکستان میں امن و امان کو خراب کرنے کے لیے۔ آپ کے عوام کا اس وقت ریاست کے ساتھ رشتہ نہ ہونے کے برابر ہے، اس حد تک ریاست کا اور عوام کا رشتہ کمزور ہو چکا ہے۔ تو ریاستیں عوام بچاتی ہیں، اس کو فوجیں اور لشکر نہیں بچاتی، یہ عوام کھڑی ہوتی ہے ریاستوں کو بچانے کے لیے۔ تو عوام کا عدم اعتماد ہے پورے نظام کے اوپر، تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ مسائل کو بگاڑنے کا باعث بن رہی ہیں۔ لیکن ایک بات میں صرف یہ کہوں کہ غیر سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ مشتاق صاحب نے بھی کہا کہ عمران خان کی حکومت میں مذاکرات کا ایک عمل ہو رہا تھا۔ بالکل میں چونکہ تھرو آؤٹ مذاکرات کا حامی رہا ہوں، میں ملٹری آپریشنز کا حامی نہیں رہا، کبھی بھی نہیں رہا۔ میں اس مسئلے کو مذاکرات اور ٹیبل ٹاکس، اس لیے کہ بطور پختون میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس جرگہ ہمارے پاس ایک سسٹم موجود ہے، تو ہم لوگ اس میں بیٹھ کے یہ مسئلہ بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ لیکن جرگہ اس طرح نہیں کہ جرگہ کسی کا ہینڈ پک جرگہ ہوگا، انڈیپینڈنٹ لوگ ہوں گے، وہ انڈیپینڈنٹ فیصلے کریں گے تو تبھی جرگے کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن اگر مذاکرات آپ نے کرنے تھے تو عمران خان کے دور میں جو مذاکرات ہو رہے تھے اس میں تو فوج نے تمام سیاسی جماعتوں کو کیمرہ سیشن میں آن بورڈ لیا تھا، اور ان تمام لوگوں نے اس وقت ان مذاکرات کی حامی بھری تھی۔ اور جب عمران خان نے اعلان کیا کہ ہم لوگ طالبان کے ساتھ معاہدے تک پہنچ چکے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی عمران خان مخالف سیاسی جماعتیں، پی ڈی ایم کی جماعتیں، کون سے مذاکرات، کون سا معاہدہ کس نے کیے، انہی کے سینیٹرز جاتے تھے، انہی کے ایم این ایس گئے ہیں، ایم پی ایس گئے ہیں، علماء گئے ہیں، مختلف ٹرائبل ایلڈرز گئے ہیں۔ یہ اصل میں یہ پروسیس تو پاک فوج کا تھا، یہ جو حکومت اسی وجہ سے جو سیاسی جماعتیں پاک فوج کسی بہتر لائمل پہ جاتی ہے تو ہمیں ضرور، میں نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ عمران خان کا پروجیکٹ نہیں تھا، یہ تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی ایک وہ سوچ تھی، تو ان کی وجہ سے عمران خان وہ تو پھر آپ کہیں کہ روس بھی عمران خان کلی طور پر ان کے کہنے کے اوپر گیا تھا، یہ بین چیز تھی۔ عمران خان خود بھی مذاکرات اور مذاکرات کے ذریعے ان چیزوں کو حل کرنے کے حامی تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس وقت ان لوگوں نے ریڈیکیول کیا، اس تمام عمل کو ریڈیکیول کیا، اور میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں کوئی سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے تو جدھر مذاکرات کا عمل ٹوٹا تھا وہ عمل ہم نے دیکھا 7-8 مہینے کا ایکٹیو تھا، ٹوٹل 14 مہینے کا عمل رہا تھا مذاکرات کا، وہ طالبان کے ٹیک اوور کی فوری بعد یہ چیز شروع ہو گئی تھی۔ تو ابھی بھی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ انہوں نے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے، ہمیں وہیں سے آغاز کرنا ہوگا، وہیں سے بیٹھنا ہوگا، اور جہاں مذاکرات کی وہ لڑیاں ٹوٹی ہوئی تھی اس کو دوبارہ سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اور اس حوالے سے بارہا امارت اسلامی کے ذمہ داران، خلیفہ سراج الدین حقانی، دیگر لوگ کے بیانات آ چکے ہیں کہ ہم لوگوں نے فیسیلیٹیشن پہلے بھی کی اور ابھی بھی ہم فیسیلیٹیشن کے لیے تیار ہیں۔ اچھا ناظرین، ہمارے پاس کچھ کلپس ہیں جو کہ افغانستان کنیکشن کے حوالے سے، افغان کنیکشن کے حوالے سے، پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے تو اس حوالے سے ہے کہ کچھ دہشت گرد یا جو ملیٹنٹس پکڑے گئے ہیں ان کا تعلق افغانستان سے ہے، وہ خود اعتراف کر رہے ہیں اس ویڈیو میں۔ آپ کو ایک جو ویڈیو ہے آپ کو دکھاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس پر بحث کریں گے۔ جی ناظرین، آپ نے ایک کلپ دیکھی جس میں مختلف جو پکڑے گئے ہیں دہشت گرد، تو وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کا تعلق افغانستان سے ہے اور وہ پاکستان آئے تھے دہشت گردی کی غرض سے۔ اس کے علاوہ بھی ایک بہت بڑی لسٹ ہے جس میں سال 2022 کے درمیان جو خودکش حملے ہوئے پاکستان میں، اس میں بھی 14 جو حملے تھے تو ان میں افغان نیشنل وہ انوالو تھے۔ یہ ایک پوری لسٹ ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ جو افغان فیکٹر ہے پاکستان میں ملیٹنسی کے حوالے سے یا ٹیررزم کے حوالے سے، تو اس حوالے سے شاہ صاحب آپ سے یہ جو کلپس آپ نے دیکھے، یہ تو صرف 3-4 لوگ ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ پکڑے گئے ہیں، کچھ لوگ مارے گئے ہیں جو کہ افغان نیشنل تھے۔ تو آپ کے خیال میں یہ جو فیکٹر ہے یہ کتنا بڑا چیلنج ہے پاکستان سیکیورٹی اداروں کے لیے؟ آپ نے اس سے پہلے کلیئر کر دیا کہ یہ کنیکشن توڑنا ہے یا ہمارا اپنا بھی یعنی ادھر بھی ہے چیلنج کی بات ہے، جی لیکن یہ اس پہ تو کوئی شک نہیں کہ چیلنج ہے صحیح، کیونکہ ریاست کا سب سے بڑا کام اپنے شہری کو سیکیورٹی دینا ہے، ٹھیک، امن قائم کرنا ہے جی، اور کوئی بھی تنظیم یا فرد اگر اس امن کو برباد کر رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، یقینی بات ہے، یہ گورننس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ٹھیک، تو اس وقت جو تھریٹ امیڈیٹ ہو رہا ہے وہ جو کلپس آپ نے بتائی، جی،
تو اس بات کو تو کوئی ڈینائی ہی نہیں کر رہا جی کہ جو یہ موجودہ ملیٹنسی ہے، دہشت گردی ہے، یہ ملٹی ڈائمینشنل ہے، اس کی سرحدیں نہیں ہیں. صحیح. اور یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ کہتے آ رہے ہیں کہ وہاں کے طالبان اور یہاں کے طالبان سکے کے دو رخ ہیں. اور یہ تو تواتر کے ساتھ سال سال سے پہلے افغان جہاد تھا جو ریگن ڈاکٹرائن اور کارٹر کے وقت سے شروع ہوا تھا. اس وقت بھی یہاں جہادی تنظیمیں تھیں اور جا کر وہاں پر یہاں سے لوگ جاتے تھے. آپس میں ان کی ایک کوآپریٹشپ ڈیولپ ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد بھی یہاں سے جاتے تھے، ان کا افغان طالبان کی کمک کرتے تھے. تو یہ افرادی قوت ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج ہوتی رہی ہے. تو اب ان کے یہ رابطے پہلے سے ہیں اور اگر ان کے ملوث ہو رہے ہیں تو اس پہ کوئی ایسی مجھے اچنبے کی بات نہیں ہے. لیکن امارت اسلامی انکار کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے لوگ بھی انوالو نہیں ہیں اور ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ ٹی ٹی پی اور پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. وہ بھی ڈینائل کر رہے ہیں، وہ بھی ایک ڈینائل سٹیج میں، اسٹیٹ آف ڈینائل. جی. کیونکہ ان پہ ایک بین الاقوامی پریشر بھی ہے. ابھی حال ہی میں جو ماسکو فارمیٹ ہوا جس میں کہ پاکستان بھی تھا، افغانستان کے اپنے وزیر خارجہ تھے، قازقستان، روس، یہ تمام بالکل ریجنل. تو ان میں سب سے بڑا کیا تھا کہ تمام ریجنل ممالک جس میں کہ افغانستان کے وزیر خارجہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کنسرن شو کیا ہے اور افغانستان کی حکومت سے کہا کہ آپ کی جو سرزمین ہے آپ یہ انشور کریں کہ وہاں پہ اس کو آپ 2-3 لفظ استعمال ہوئے، ایلیمینیٹ، پریونٹ، ایلیمینیٹ، اور تیسرا ایک لفظ میں اس وقت بھول رہا ہوں. صحیح. یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں اور وہ بھی اس کے جو اعلامیہ جاری ہوا تو اس میں تو افغانستان کے اپنے وزیر خارجہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اور پھر دوا کا جو معاہدہ ہے اس کی بھی ایک شک یہ تھی کہ افغان کی سرزمین، تو اگر وہ یہ تسلیم کر لے کہ میری سرزمین استعمال ہو رہی ہے تو پھر بین الاقوامی طور پر وہ کیا کریں گے؟ انہوں نے تو جو دوحہ ایگریمنٹ ہے وہاں پہ لکھ کے دیا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو استعمال نہیں کریں. اور پھر ہم ایسی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں پر آپ کسی چیز کو چھپا نہیں سکتے. صحیح بات ہے بالکل. کہ یہ گلوبل ویلیج ہے، آپ کو ہر چیز دیکھ رہی ہے. بندہ پکڑا جاتا ہے جیسے یہ لوگ پکڑے گئے اوپر ہے، پوری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے. سیٹلائٹ ہے اس پہ آپ کی موومنٹ، پاپی کلٹیویشن کا پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک. تو انسانی موومنٹ تو پتہ چل ہی رہا ہے. صحیح. میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں ناظرین، اس کے بعد اسی موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جی ناظرین ویلکم بیک. مشتاق صاحب آپ سے کویسچن ہے کہ پاکستان حکومت نے جو فیصلہ کیا ٹی ٹی پی کے خلاف آل آؤٹ جانے کا، آپریشن کرنے کا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے امارت اسلامی کے ساتھ بھی تعلقات ہم نے خراب کر دیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کی وجہ سے امارت اسلامی کے ساتھ تعلقات خراب کرنا ایک دانشمندانہ فیصلہ تھا؟ اگرچہ ہم نے جو ویڈیو دکھائی اس میں بہت سارے لوگ انوالو ہیں اور وہ افغان نیشنلز ہیں جو کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی میں ملوث رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اب سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے جو پالیسی اپنائی گئی امارت اسلامی کے حوالے سے، پاکستان کے کیا، امارت اسلامی سے پاکستان کے کیا توقعات یا امیدیں تھی کہ وہ کیا ٹی ٹی پی ہمارے لیے نیوٹرلائز کر دے گی یا گرفتار کر کے جیلوں میں بھیج دے گی؟ اس پر آپ کا انالیسس چاہیے مجھے. دیکھیں میرے خیال میں یہ تو کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہے. یہ جذباتی فیصلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ چونکہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی نہیں کری تو ہمارے تعلقات خراب ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا تو جب افغانستان میں حامد کرزئی صاحب کی حکومت کی، ڈاکٹر اشرف غنی کی حکومت تھی، تو یہاں سے بہت سارے لوگ جاتے تھے اور طالبان کے ٹریننگ کیمپس تھے ہمارے ٹرائبل ایریز میں. بالکل. اور اس وقت بھی افغان گورنمنٹ الزام لگاتی تھی کہ جو افغان طالبان ہیں ان کے وہاں پہ سیلز شورا کے نام لیے جاتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ آپ ان کے خلاف کارروائی کریں، آپ اپنے بارڈر کو سیکیور کریں. آپ کو یاد ہوگا نا. لیکن اس وقت بھی میرے خیال میں حالات اتنے خراب نہیں تھے. آج اس وقت جو میری ذاتی معلومات ہے وہ یہ ہے کہ افغان گورنمنٹ چاہتی ہے دل سے کہ اس وقت جو وہاں پہ فورن ملیٹنٹس ہیں، عربز ہے، پاکستانی طالبان سب سے زیادہ ہے، چائنیز ہے، ازبک ہے، ہر جگہ کے لوگ ہیں،
طالبان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح ان کا معاملہ حل ہو جائے، یہ لوگ آپ کو چلے جائیں، کیونکہ 90s میں جب ان کی حکومت ختم ہو گئی تھی اسامہ بن لادن کی وجہ سے، تو وہ نہیں چاہتے کہ وہ صورتحال دوبارہ ان کے لیے پیدا ہوا، وہ چاہتے ہیں کہ حکومت کرے اور ریجنل پاورز انکلوڈنگ ان کی جو ہمسایہ ممالک ہے اور بالخصوص پاکستان، انہوں نہیں چاہتے کہ پاکستان کے ساتھ ان کے معاملات خراب ہو، کیونکہ پاکستان پر ان کا بہت زیادہ انحصار ہے۔ بالکل پاکستان چاہتا ہے کہ افغان طالبان جو ہے وہ TTP کے خلاف کارروائی کرے، میرے خیال میں اگر وہ چاہے بھی تو نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً 20-25 ہزار فائٹرز ہیں۔ بالکل یہ سارے جو ہمارے ایسٹرن پروونسز ہیں، کنڑ، نورستان، ننگرہار، خوست، پکتیہ، یہاں پہ آباد ہے۔ ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی ذکر ہوتا کہ افغان طالبان نہیں مانتے کہ پاکستانی طالب افغانستان میں ہیں، تو وہ تو اس طرح کریں گے جس طرح ہم کرتے تھے پہلے، لیکن اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ریسنٹلی تقریباً 2000 کے قریب 2200 پاکستانی طالبان وہ یہاں سے نکلے، 2 دن انہوں نے پیدل سفر کیا اور وہ نورستان گئے، اور پھر نورستان میں انہوں نے چترال کے بارڈر ایریا تھا، گاؤں تھا، پہاڑی علاقہ تھا، وہاں پہ انہوں نے قبضہ کیا۔ صحیح، وہ تو تقریباً بہت بریفلی تھا، 2 دن کے لیے تھا، وہاں پہ آبادی بھی نہیں تھی، چترال تو بہت بڑا ایریا ہے، لیکن اس کی سگنیفیکنس بہت زیادہ تھی، اور ہیڈ لائنز بنی کہ پاکستانی طالبان چترال پہ قابض ہو گئے۔ تو یہ لوگ وہاں گئے تھے، اور یہ خود طالبان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ہم کیوں آئے ہیں، کیونکہ ایک تو وہاں پہ سپلائی کا ان کو بڑا مسئلہ تھا، ابھی وہاں پہ برف باری شروع ہوئی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ علاقہ کافی دور تھا، تو پھر پاکستان نے دباؤ ڈالا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو تورخم بارڈر تھا 9 دن کے لیے بن رہا، اور یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے صحیح کہ افغان گورنمنٹ نے اپنے اسپیشل فورسز بھیجے، اور نورستان میں جب یہ پاکستانی طالبان واپس جا رہے تھے افغانستان میں، تو انہوں نے وہاں پہ ان کو پکڑا، اور پہلے تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہمیں پکڑنے آئے ہیں، ان کا خیال تھا کہ شاید ہمیں ویلکم کرنے آئے ہیں۔ صحیح، تو ان کو چائے پلائی، ان کا پھر خاطر مدارت کی، پھر ان کو دمبے کھلائے، اور پھر ان کو ڈسارم کیا، اور یہ 80 کے قریب پاکستانی طالبان یہ ان کو لے کے گئے کابل۔ اچھا، ابھی تک جو افغان اسپیشل فورسز تو وہ چترال آئے ہیں، چترال سے پھر اچھا یہ جب ان کے اوپر پاکستان نے دباؤ ڈالا افغان طالبان کے اوپر، ان سے بات کی کہ دیکھیں یہ لوگ آپ کی طرف سے آئے ہیں، بالکل، تو پھر افغان طالبان نے TTP سے بات کی، وہ واپس چلے گئے، تو یہ لوگ جب واپس جا رہے تھے تو نورستان میں ان کو وہاں پہ پکڑا گیا۔ تو اس وقت تو یہ حالانکہ بہت مشکل فیصلہ تھا افغان طالبان کے لیے، لیکن 80 کے قریب انہوں نے پاکستانی طالبان کو پکڑا، اور آج تک وہ لوگ پوری تاریخی جیل میں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان دل سے چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو، تھوڑا سا میرے خیال میں ویٹ کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت بہت سارے پاکستانی طالبان ایسے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو، وہاں پہ ان کی اپنی مشکلات ہے، افغان گورنمنٹ سے ہے، افغانوں سے ہے، اور یہ جو بتے کے کالے انہوں نے زیادہ کی ہے، ان کے پاس پیسے نہیں، ایک تو پاکستان کا پیسہ بہت کم ہوا ہے، دوسرے وہاں پہ ان کے خرچات بہت زیادہ ہے۔ بالکل، تو میرے خیال میں پاکستان کو اور آپشن بھی ڈھونڈنی چاہیے، صرف یہ کہ ان کے خلاف کارروائی کرے اور زمینی کارروائی کرے، ملٹری کارروائی کرے، تو اور بھی آپشنز ہیں، اور میرے خیال میں بات چیت کو ایک موقع دینا چاہیے، دروازہ کھلا رکھنا چاہیے۔ آپ عارف صاحب کی تجویز سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہ بامانی ہونا چاہیے، جس طرح پہلے تقریباً 20 کے قریب معاہدے ہوئے ہیں، کوئی گارنٹر نہیں تھا، اس وقت بھی افغان طالبان چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، وہ آپ کو بٹائیں گے جس طرح انہوں نے پہلے کیا تھا، دونوں سائڈ کو انہوں نے بٹایا تھا، لیکن وہ کسی سائڈ کا گارنٹر بننے کو تیار نہیں ہے، کہتے کہ ہم گارنٹر نہیں بنیں گے اور ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے بات چیت کو۔ لیکن پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں ہیں جیسے عوامی نیشنل پارٹی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، ان سیاسی جماعتوں نے اس سے پہلے بھی اعتراض کیا تھا، تو کیا اب وہ اس کو تسلیم کریں گے سیز فائر یا ڈائیلاگ وغیرہ کو؟ سب سے اہم بات یہ ہے، اس وقت بھی جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو یہ بہت خفیہ طریقے سے انہوں نے بات چیت شروع کی تھی، مجھے پتہ تھا، اور میں نے ان کو کہا کہ یہ جو آپ نے کام شروع کیا ہے تو آپ نے پارٹیز کو، مختلف جو پارٹیز ہیں ان کو اعتماد میں لیا کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، ہم تو اعتماد میں نہیں لیا، تو کہتے ہیں کہ واحد آپشن ہے ہمارے پاس بات چیت کا۔ میں نے کہا واقعی یہ واحد آپشن ہے، لیکن اس کے لیے چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہمارا خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے سب سے زیادہ یہ متاثر ہوئے ہیں، اور اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ آپ کے وہاں پہ جو کمیونٹیز ہیں، ٹرائبل ایلڈرز ہیں، ان سے ان کی جرگے کریں، ان سے ملے۔ پختون آپ کو پتہ ہے کہ بات چیت کے ذریعے، جرگے کے ذریعے بہت کچھ معاف کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن میں نے کہا اگر خان صاحب آپ ان کو اس طرح واپس لے کے آتے ہیں تو یہ پھر ہر گاؤں میں، ہر ضلع میں اس طرح کے فسادات ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، لوگ اس کو قتل کریں گے،
لیکن اگر یہ ایک پراپر پیس پروسیس کے تحت آتے ہیں، معاہدے ہوتے ہیں، اور جو مقامی قبائل ہیں ٹرائبل ایریاز میں، سوات میں، دھیر میں، اگر آپ ان کے اعتماد میں رہتے ہیں، اس طرح ہم چاہ رہے ہیں لوگ کو واپس لے کے آ رہے ہیں، یہ دوبارہ ملٹنسی میں انوالو نہیں ہوں گے، یہ بندوق نہیں اٹھائیں گے، تو شاید بات ہو سکتی تھی. لیکن پھر آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ ختم ہو گئی تو سلسلہ بھی ختم ہو گیا تھا. صحیح. عارف صاحب، یہ بلوچستان کے حوالے سے بھی آپ سے میرا کویشچن ہے کہ جو بورس کے جو کے ساتھ ملک کا علاقے ہیں یا ریجن ہے، اس میں وہاں پر بہت زیادہ شورش ہے. ایک تو وہاں پر جو بلوچ سیپریٹسٹ ہیں تو ان کے بھی حملے ہیں مکران اور کچھ ایریا میں، لیکن یہ جو جوب کا علاقہ ہے یہاں پر ٹی ٹی پی نے اس کے لیے اپنا ایک شیڈو گورنر بھی مقرر کیا ہے. وہاں پر بہت زیادہ حملے کیے جا رہے ہیں، اور گزشتہ روز جو ایک سانحہ ہوا، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اس میں میجر رضا علی شہید ہوئے، اس کے ساتھ ایک حوالدار نثار احمد شہید ہوئے. وہاں پر بلوچستان میں یہ ٹی ٹی پی کا جو وہاں پر ان کا جانا اور ان کے حملے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ ٹی ٹی پی وہاں پہ کیوں حملے کر رہی ہے؟ دیکھیں، ٹی ٹی پی تو ہم نے پہلے بھی دیکھا، وہ پوری پاکستان میں حملے کرتی ہے. کراچی انہوں نے تو کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ ٹی ٹی پی گزشتہ جو ان کا اسپیل تھا تو اس میں پوری پاکستان میں حملے ہوتے تھے. ابھی بھی پوری پاکستان میں حملے ہو رہے ہیں. ہم اسپوریڈک انسیڈنٹس ہم لوگ دیتے ہیں، کراچی میں بھی ہوتا ہے، پنجاب میں بھی ہو جاتے ہیں اور دیگر علاقوں میں. جو بلوچستان کا علاقہ ہے، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ تو ویسے بھی طالبان کے لیے ہاٹ سپاٹ ایریا ہے. پختون پاپولیشن بھی ہے، بلوچ بھی ہے، اور وہ دونوں میں پینیٹریٹ کر چکے ہیں. بلوچوں کے ساتھ ان کا اتحاد. جی. دوسرا یہ ہے کہ بلوچستان کے اوپر افغان طالبان کا اثر زیادہ سمجھا جاتا ہے. جہاں تک ہمارے اطلاعات ہیں، کوئٹہ شورا کی بھی بات ہوتی تھی، تو ابھی بھی ہم سنتے ہیں کہ بلوچستان سے ہر جمعے کافی سارے جو ہمارے پختون بلوچ ہیں وہ اکراس دی بارڈر جاتے ہیں جمعے کے لیے جاتے ہیں، خطبہ سننے کے لیے وہ لوگ جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایلیمنٹس وہاں پر موجود ہیں، پہلے سے موجود ہیں. اور جب سے انہوں نے بلوچوں کے ساتھ اتحاد کیا تو ظاہری بات ہے کہ اب بلوچستان کو بھی ہاٹ بیڈ بنانا چاہتے ہیں کہ سپاٹ لائٹ ہو، ہاٹ بیڈ ہو، اور وہ اس میں وہ کافی حد تک طالبان یا بلوچ مل کے اس میں کامیاب ہیں. ایک اور بات وقاص صاحب، جو آپ لوگوں نے امارت اسلامی افغانستان کی اور ٹی ٹی پی کی، دیکھیں میں بارہا یہ بات کر چکا ہوں کہ بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان میں ہم نے ایسے عناصر کو دیکھا، میں نے اپنی صحافتی زندگی میں دیکھا. لوگ ملا عمر کو نہیں مانتے تھے، ملا برادر کو نہیں مانتے تھے، ان طالبان رہنماؤں کو نہیں مانتے تھے. کہتے کہ یہ کوئی پاکستان کا فوجی بیٹھا ہوا ہے اور وہ ملا عمر نامی کو. ابھی ہیبت اللہ خنزادہ کے حوالے سے بھی بہت سارے لوگوں کے ڈاؤٹس ہیں. دیکھیں، یہ تمام چیزیں اب تو ریکارڈ پہ آ گئی نا. ہیبت اللہ خنزادہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ملا عمر صاحب بھی تھے، اور ملا عمر صاحب کا کوئی اپنا نام بھی تھا. میں آپ کو بتاؤں، ہمارے اسلامی کی موسٹ آف جو ان کی لیڈرشپ ہے یہ اپنے اوریجنل آئیڈینٹیٹیز نہیں ہے. یہ نام ان کے کچھ اور تھے، پہلے ماضی میں کچھ اور تھے. تبھی میں لوگ کہتا ہوں کہ طالبان امارت اسلام، یہ افغان طالبان بننے سے پہلے 90s، ارلی 90s 91 92 کی سے پہلے جانا پڑے گا. پھر آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ طالبان کی قیادت کہاں سے آئی تھی. یہ بنیادی ایک لوگ اس پہ سمجھتے نہیں، اور اس پہ نہیں جاتے کہ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بیک گراؤنڈ کیا تھی، ان لوگوں کی بیک گراؤنڈ کیا تھی. اب افغانستان میں یہ بہت ہی زیادہ پرپیچ مسئلہ ہے وقاص صاحب افغانستان کا. میں بارہا آپ لوگ کی شوز میں کہہ چکا ہوں کہ میرے حساب سے القاعدہ بھی افغانستان میں ہے، ایٹیم بھی ہے، ازبکستان اسلامک موومنٹ بھی ہے، ترکمانستان اسلامک موومنٹ بھی ہے، جو آپ کے چین کا ایٹیم تھا وہ بھی موجود ہے، اور ٹی ٹی پی بھی موجود ہے. جب آپ نے 20 سال ان لوگوں نے مل کے سیم ایک ہی مورچوں سے انہوں نے جنگ لڑی ہے. اب ہم کچھ باتیں سنتے ہیں، امارت اسلامی کے کچھ اکابر کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی جنگ الگ لڑی، القاعدہ نے افغانستان میں اپنی جنگ الگ لڑی. لیکن یہ اب دانشمندانہ باتیں نہیں ہیں، ایک ہی مورچوں سے لڑنے والے لوگ ہیں. ہم نے دیکھا کہ جب امارت اسلامی پاکستان آئی تھی، جب وہاں پر امریکہ کا تسلط تھا، یا جو دیگر ازبک تھے، تاجک تھے، ترکمن تھے، چیچن تھے، اور دیگر ممالک، وہ تمام کے تمام کی لوگوں کے آپس میں ان کی رشتہ داریاں ہو گئی ہیں، شادیاں بھی ہو گئی ہیں. تو اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ لوگ کٹ کر دے، کاٹ کے رکھ دے طالبان کو، امارت اسلامی کو، ان دیگر گروپ سے. لیکن میں صرف یہ ایڈ کر لی اس میں کہ ان گروپس کی وجہ سے طالبان پر تو پریشر تو آئے گا نا انٹرنیشنل. میں یہ کہہ رہا ہوں وہ پریشر تو القاعدہ کے دور میں بھی آیا تھا، اسامہ بن لادن کے دور میں بھی آیا تھا. یہ ان کے لیے بڑا مشکل ہے. ایک تو ان لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ لڑی ہے. وقاص صاحب، یہ جو ابھی ہم کہہ رہے ہیں، جو مشتاق صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ لوگ گرفتار ہو چکے ہیں، اس سے پہلے آپ تقریباً کوئی 7-8 مہینے سال پہلے جائیں تو آپ کے خیبر کے ساتھ جو علاقہ تھا وہاں سے
جو افریدی طالبان تھے ان کی فیملیز کو کوسٹور میں ڈال کے اٹھایا گیا تھا اور کندہار لے جایا گیا تھا. اس وقت بھی کچھ گرفتاریاں ہوئی تھی. اس وقت افغانستان میں بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا. جو طالبان کا امارت اسلامی کا فٹ سولجر تھا وہ اس کو نہیں مان رہا تھا, وہ اپنی امارت کے خلاف بغاوت تک کی باتیں ہم لوگوں نے سنی, اور میں بارہا اس وقت یہ کہتا تھا کہ طالبان امارت اسلامی کو خطرہ اپنے وجود سے, اپنے طالبان سے ہے. تو یہ وہ چیز ہے, یہ ہینڈ اینڈ گلو ہے, ان کے آپس میں بڑے دیرینہ تعلقات ہیں, یہ سب ایک دوسرے کو مجاہد اور جہادی سمجھتے ہیں. تو ان کو الگ کرنا قدر مشکل ہوگا. ان امارت اسلامی کے آج کی پوزیشن سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے طالبان سے کوئی بات چیت کرنے کوئی معاہدہ تو ان کے زیر اثر ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں. اگر ہم یہ کاٹنے کے چکر میں جائیں گے تو میں یہ بارہا کہہ چکا ہوں کہ امارت اسلامی ٹی ٹی پی کو یا دیگر تنظیموں کو زور دے سکتی ہے, ہاتھ مروڑ سکتی ہے. زیادہ ہاتھ مروڑیں گے تو ہاتھ ہی ٹوٹ جائے گا. تو وہ جو مشتاق صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا, یہ تمام گروپس مل جائیں گے افغانستان کے اندر, اور ایک اور بہت بڑی وہ سچویشن جو امارت اسلامی کی قیادت کے لیے حیران کن ہوگی, وہ صورتحال انفولڈ ہو سکتی ہے. داعش اور القاعدہ جیسی تنظیموں کی نظریں بھی ہیں وہاں پر افغانستان میں. اس پہ ایک اور کوشچن بھی ہے کہ یہ جو گروپس ہیں, تو ابھی جو امارت اسلامی ہے یا وہاں پر طالبان کی حکومت ہے, تو اس جو وہ سٹرکچر ہے, تو اس میں پھر یہ گروپ کہاں ہوں گے؟ کیا یہ جائیں گے یا وہاں پر ان کو نیشنلٹی دیجیے؟ یہ بہت ہم کوشچن, لیکن میرے پاس ٹائم کم ہے, اور میں شاہ صاحب آپ سے الیکشن کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے؟ کیونکہ مولانا صاحب تو یہ لگ رہا ہے ایسا کہ مولانا صاحب الیکشن نہیں چاہتے, پی ایم ایل این بھی نہیں چاہتی, واحد پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ان کا وہ ہے کہ الیکشن ہو جائیں بر وقت. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے جنوری کے آخری ہفتے میں کہ نہیں؟ اس وقت جو لوگ صاحب اقتدار ہیں جی, ان کی چہرے کے تاثرات, ان کے بیانات, اسے تو آثار یہی نظر آ رہے ہیں کہ شاید جنوری میں بھی آپ کو دیکھیں کہ الیکشن کمیشن نے بھی کوئی ڈیٹ نہیں, شیڈیول نہیں دی بالکل. اور مولانا صاحب کے بیانات آ گئے کہ جی اب تو بلوچستان میں بھی حالات خراب ہو رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ یہاں پر موسم سرما ہے, برف باری ہوگی, برف پڑے گی جی, تو اس کے لیے بہت سے واٹرز نہیں نکل سکتے جی, دشواریاں ہیں. تو صرف مولانا کے نہیں یا اور بھی نہیں؟ میں یہی آ رہا ہوں نا. اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 21 اکتوبر کے اوپر بھی ہماری نظر ہے. میاں صاحب جو آ رہے ہیں, میاں صاحب آ رہے ہیں مینار لاہور فتح کرنے آ رہے ہیں میاں صاحب. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس وقت ہوائیں کیسے چلیں گی جی, وہ کیا اعلانات کر رہے ہیں. ہوائیں تو بہت زور سے انہوں نے پنکھے لگائے ہیں, لیکن وہ جو لوگ ہیں وہ نہیں. تو وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اب وہ لوگوں کی موڈ کو دیکھیں گے. صحیح, اگر لوگوں کا موڈ جو ان کی اور یہ وہ محسوس کر رہے ہو جی جی, یہ حالات موافق ہیں. ٹھیک. دوسری طرف ابھی آپ نے عمران خان صاحب ہیں, وہ سائفر وہ تو اور دیگر چیزیں ہیں, وہ حراست میں. اب ان کا تو مشکل ہے کہ وہ نکل آئیں یا الیکشن میں حصہ لیں. اس کو کیسے فکس کرنا ہے جی. تو یہ تمام باتیں, یہ اس کو یکجا کر کے آپ پھر ایک فورکاسٹ کر سکتے ہیں. صحیح. اب مشتاق صاحب آپ کا کیا ہے اس پہ انالیسس آپ اس کے حوالے سے؟ اور اب یہ جو مولانا صاحب الیکشن نہیں چاہ رہے ہیں, تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ میرے خیال میں بہت سارے لوگ جس طرح شاہ صاحب نے ذکر کیا نہیں چاہتے کہ اس وقت ان کو پتہ ہے کہ پبلک موڈ کس طرح ہے. اور اس وقت یہ ہے کہ اسپیشلی میں اگر ہمارے اپنے صوبے خیبر پختونخوا کی بات کروں تو چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں جی, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف کی پرفارمنس بہت ہی پور تھی. انہوں نے اتنا ڈیلیور نہیں کیا, 9 سال انہوں نے یہاں پہ حکومت کی. بالکل. اور اس وقت جو 2 چیف منسٹر ہے وہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں. بالکل. لیکن سمپتیز جو ہیں وہ ابھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. اور میرا ذاتی رائے ہے کہ شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن اگر آزادانہ انتخاب ہوتے ہیں فری اینڈ فیئر جسے ہم کہتے ہیں, تو میرے خیال میں پی ٹی آئی جو ہے عمران خان والی پی ٹی آئی وہ اس قابل ہوگی کہ حکومت ان کی بنے گی یہاں پہ, کیونکہ ان کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہے. عمران خان نکلتے ہیں نہیں نکلتے, پیدا ان کو ہے,
کیونکہ سمپتی جو ووٹ ہے ان کو زیادہ پڑے گا. اور باقی جو پارٹیز ہیں اس وقت این پی چونکہ میدان میں ہے, جلسے کر رہی ہے, حیدر عودی صاحب وہ جا رہے ہیں, ایم الولی خان وہ جا رہے ہیں جلسے کر رہے ہیں, باقی پارٹیز ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں یا ان کے جلسے ہو رہے ہیں. تو یہ جو پارٹیز ہیں, مسلم لیگ نون تو یہاں سے ایسے ہے جیسے غائب ہو گئی ہے. آپ نے مسلم لیگ کی بات کی, دیکھیں نا یہ بھی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, میرے خیال میں سب سے زیادہ نقصان جمعیت علماء اسلام کو ہوا. صحیح, کیونکہ اس سے پہلے تحریک انصاف کی حکومت تھی جہاں پہ ضمنی انتخابات ہوتے تھے, لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوتے تھے, تو وہ سب سے زیادہ پہلے جی وائی کو جیتے تھے. لیکن یہ جو ابھی پچھلی گورنمنٹ ان کی بنی تھی, سارے ان کے لوگ ان کے تھے, یہ جو گورنر صاحب ہے غلام علی, ان کے اوپر جو الزامات لگے, الزامات تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن اس کے اوپر تنقید بہت زیادہ ہو رہی ہے. تنقید اس کا زیادہ نقصان جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کو ہوا ہے اس گورنمنٹ کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو سمپتیز زیادہ ہے تحریک انصاف. عارف صاحب آپ سے بھی یہی کوشچن ہے میرا کہ مولانا صاحب وہ نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو, اور میر مقام صاحب جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں وہ تو آج کل نظر ہی نہیں آ رہے, جلسہ تو کیا خود وہ نہیں نظر آ رہے. تو ایسے حال میں پھر یہ ان کو کتنا عرصہ چاہیے ہوگا کہ یہ اپنی جو ان کے اوپر جو داغ لگا ہے یا جو ان کی خراب کارکردگی, یہ وہ کارکردگی اور وہ داغ دھل سکیں گے, ان کے لیے تو 2-3 سال چاہیے ہوں گے. صاحب وہ یہ کبھی نہیں دھو سکیں گے. جب یہ عدم اعتماد کا سیزن تھا ان وقتوں میں ہم لوگ آپ ہی کی شوز میں بیٹھ کے یہی کہتے تھے کہ گن کا ٹھوکرا سر پہ اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ انہوں نے اٹھا لیا, اب بھگتے. جی ویسے تو مولانا صاحب نے اب عمران خان کی رہائی کا مطالبہ بھی کر دیا ہے کہ میرا مخالف نہیں ہوگا تو مجھے مزہ نہیں آئے گا.